عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے. اس سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے. بلاول بھٹو کا ایک بار پھر تحریک انصاف کو انتہا پسند سیاست چھوڑنے کا مشورہ. لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، لیڈر کی گرفتاری پر اداروں پر حملے کریں گے تو پھر ایکشن کی شکایت نہ کرے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. پی ٹی آئی سیاست کو سیاسی دائرے میں لے کر آئے. دیوار پر لکھا ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہو سکتے، آج نہیں تو کل سیاسی رویہ اپنانا ہوگا. عوام فیصلہ کریں گے کون لمبی اننگز کھیلے گا. سیاسی مفاہمت کے لیے صدر زرداری کو کردار ادا کرنا ہوگا. ملک کے مسائل کا حل پالیسیوں کا تسلسل ہے. نون لیگ کے وفد نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی. عام آدمی کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ترجیح دیتے ہیں. وفاق ہم سے سیکھے. طبی میدان میں صوبہ سندھ کا کوئی مقابلہ نہیں. جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں، تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹسیں بند کر دی ہیں اور باہر جو ہے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہے اور تمام پاکستانی ان کی ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھ رہے ہیں. لاہور میں مجھے جگہ جگہ روکا گیا. جعلی مینڈیٹ والوں کو احساس نہیں، اس طرح نفرتیں بڑھیں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو. کہا، میں جہاں جاتا ہوں لائٹیں بند کر دیتے ہیں. احسان نیاسی اور عمر سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا گیا. پنجاب میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دلوں پر نقش ہو چکا. سہیل آفریدی کی مسار اقبال پر حاضری. فاتح خانی کی دورہ لاہور مکمل کر کے پشاور روانہ. بہت سید کر لی آپ نے پاکستان کے یورپ لاہور کی. خدا کے لیے واپس جا کر خیبر پختونخوا کے عوام کی داد رسی کریں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید. کہا، کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خشک ہو رہے تھے. دن کی روشنی میں پول کھل گیا. کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہیں ملا. عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہے، پی ایس پی میں ہے، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو عنقریب. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے مروایا. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا انکشاف. کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا، عمران فاروق کو قتل کر کے بانی کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا. عمران فاروق کے بچے برطانیہ میں عدالت سے رجوع کریں. بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سانگ کرتے ہیں، مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں. ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے. الطاف حسین 25 سال سے رو کے پیسے لے رہا تھا. یہ ہمارے بچے کھا گیا، ہماری نسل تباہ کر دی. اللہ تعالیٰ بانی ایم کیو ایم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دے رہا. وہ بانی آج بھی حکم دیتا ہے، اس کو مار دو. اللہ کا شکر ہے ہمیں ہوش آ گیا ہے. وزیر اعظم کا مظفر آباد میں کینسر کے جدید ہسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح. کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن کے مختلف حصوں کا دورہ. تقریب سے خطاب میں کہا، میں خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا. اندازہ ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے. کینسر اسپتال سے علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنے والوں کو مقامی سطح پر بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گی. دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں. وزیر اعظم کو کینسر کی تشخیص، علاج کے لیے جدید مشینری اور دیگر امور پر بریفنگ. صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد. پاکستان، سعودی عرب، ترکیے اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری. صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت. کسی ریاست کے ایک حصے کو آزاد قرار دینا عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. کہا، اسرائیل کا اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے. پاکستان نے واشنگٹن میں مضبوط جگہ بنا لی. فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر
فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی۔ آرٹیکل میں لکھا ہے ٹرمپ ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلسل تعریف کرتے رہے۔ غزہ سیز فائر کے موقع پر ٹرمپ نے عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ ایبٹ گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ واشنگٹن میں بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتری تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئی ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بحال، بھارت پیچھے رہ گیا۔ عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کا پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف۔ خصوصی رپورٹ میں لکھا مئی میں پاک بھارت کشیدگی نے پاکستانی دفاعی صلاحیت اور ساکھ کو مضبوط کیا۔ پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے واشنگٹن کا اعتماد بحال کر کے تعلقات کو نئی سمت دی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کشمیر پر بات چیت کی گنجائش کا بیان، پاکستان کے سفارتی پوزیشننگ اور موقف کی تائید قرار۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ اسپیشل چائنیز ڈیسک پر سیکیورٹی سرویلنس کا معائنہ۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالوورز نہیں، مقبولیت کے دعوے فریب ہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں۔ پنجاب میں ملک کا پہلا اور منفرد سہولت آن دی گو بازار عوام کی توجہ کا مرکز۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں 10 مقامات پر بازار فعال، ریڑھی بانوں کو 400 سے زائد سٹالز کی اوپن قرآن اندازی کے ذریعے الاٹمنٹ، پھل، سبزیاں، چکن اور کریانہ مصنوعات ڈی سی ریٹ پر دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہر ریڑھی بان اب فخر سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اپنی دکان ہے۔ حقیقی ترقی وہی ہے جس میں ہر غریب محنت کش بھی مستفید ہو۔ سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوگی تو کاروبار کیسے چلے گا؟ گورنر خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو، کہا کوئی افغانی پاکستان آنا چاہتا ہے تو ویزا لے کر آئے۔ بھارت کو 4 دن میں شکست دی، آج دنیا ہم سے کاروبار اور دفاعی معاہدے کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ سیاستدان ہے۔ بلور خاندان پر 3 خودکش حملے ہوئے مگر ہم بادشاہ خان کے سپاہی ہیں، ڈرنے والے نہیں۔ اے این پی کے رہنما افتخار حسین کا بشیر بلور کی برسی کی تقریب سے خطاب، کہا میرے 30 سالہ بیٹے شبیر بلور اور ہارون بلور کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا۔ اتنے خودکش حملے پاکستان میں کسی خاندان پر نہیں ہوئے۔ ایمل ولی خان نے اداروں کی نجکاری کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ پی ٹی آئی کی 14 سالہ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بڑی بدقسمتی ہے۔ سہیل آفریدی کو دھرنے اور پنجاب کے دورے سے قبل صوبے کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے۔ قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤ کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا۔ بارش برسانے والا سسٹم کل سے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 29 سے 31 دسمبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان۔ 30 دسمبر کو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع۔ بلائی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی، سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ بلائی سندھ میں اسموگ اور دھند کی شدت میں کمی متوقع۔ رات ہوتے ہی پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، جبکہ M4 پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند۔ انڈین فوج میں بڑھتی بے چینی اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید بے نقاب۔ انسٹاگرام، فیس بک، ایکس سمیت دیگر اپلیکیشنز پر بھارتی فوجی افسران کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار۔ مبصرین کا کہنا ہے بھارتی ملٹری افسران اور جوانوں میں مودی حکومت اور عسکری قیادت کے خلاف اندرونی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز میں بھارتی فوجی اہلکاروں نے زیادتیوں اور حکام کی خاموشی پر کڑی تنقید کی تھی۔ بھارتی فوجی افسران کے خواتین افسران کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے منزل عام پر آئے تھے۔
लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान हामियों में झड़प। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। सयूनी फोर्सेस की ताज़ा जारियत में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मूसलाधार बारिशों से आरजी खैमे बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। बेघर फ़लस्तीनों की मुश्किलात में इजाफा। खुराक और साफ पानी की किल्लत से सूरत हाल संगीन। तल अबीब में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर अदम एतमाद। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने 6 साल बाद अहलिया सानिया अशफाक से राहें जुदा कर ली। इंस्टाग्राम पर लिखा, मुसलसल इख्तिलाफात के बायस अहलिया से राहें जुदा कर ली। इमाद वसीम की शादी अगस्त 2019 में हुई थी। 3 बच्चे हैं। अस्सलामुअलैकुम, एम न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का आगाज़ एक ब्रेक के बाद साथ रहेगा।